بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، بہت دیر سے آپ لوگ قرآن کریم کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت خوانی سن رہے تھے۔ رات کے 11:15 بج رہے ہیں اور بے وقت کی راگنی اچھی نہیں لگتی۔ زمانے طالب علمی میں جو تھا وہ اب خواب و خیال ہو گیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ڈابھیل کے زمانے طالب علمی میں میں نے 7 سال تک تجوید و قراءات کا علم حاصل کیا۔ روایت حفص، اس کے بعد قراءت سبع، پھر قراءت ثلاثہ اور اس کے بعد قراءت عشرہ، جس کو عشرہ صغیر اور عشرہ کبیر کہتے ہیں۔ نعت کبھی کبھار پڑھا ہوں میں، لیکن زمانہ طالب علمی میں کسی پروگرام میں شریک ہونا میرا مزاج نہیں رہا۔ زمانہ طالب علمی میں مدرسے کے سالانہ پروگرام میں صرف ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تھی۔ میرے استاذ اور میرے مربی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، ان کی محنت تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کتاب دی، کہا کہ بیٹے اس کتاب کو پڑھ لو۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ جب میں واپس کرنے گیا تو کتاب لے کے انہوں نے رکھ لی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کتاب جب واپس کرنے جاؤں گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس کتاب کو پڑھا تو کیا پڑھا۔ ذہن میں کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ میں نے بتائی، تو کتاب انہوں نے مجھے دوبارہ دی اور کہا کہ بیٹے تم نے کتاب پڑھی نہیں ہے، اس کو پھر سے پڑھو۔ تو میں کتاب لے کر کے آیا اور اس کو بہت اہتمام سے پڑھا، اور گمان یہ تھا کہ جب میں کتاب جمع کرانے جاؤں گا تو پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا پڑھا، تو پھر میں سب بتاؤں گا۔ جب کتاب لے کے دوبارہ میں گیا تو کتاب لے کے رکھ لی اور پوچھا کہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جو بات تم کو اچھی یا کارآمد لگی اس کو تم نے نوٹ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بیٹے تم نے کتاب نہیں پڑھی، کتاب لا کے واپس کر دیے ہو، جب کبھی تم کو ضرورت پڑے گی تو یہ کتاب تو تمہارے پاس رہے گی نہیں، تو اسے لے جاؤ، اس کو پھر سے پڑھو اور اس کے نوٹس تیار کرو۔ اس طرح وہ مجھے کتاب دیتے رہے اور پڑھواتے رہے۔ 7 سال یہ سلسلہ چلا، لیکن ان کا مزاج تھا کبھی کسی پروگرام میں مجھے انہوں نے شریک نہیں ہونے دیا۔ یہی حال ہمارے مرحوم استاذ قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ میں نے 7 سال ڈابھیل میں رہ کر کے
عربی اول سے دورے تک تعلیم حاصل کی تو میں مسلسل تجوید پڑھتا رہا، اور قاری صاحب بہت محبت فرماتے تھے، اور ان کی محبت کا اور قدر دانی کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تجوید پر، تو مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر تم تقریض لکھو۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، میں کیسے اس پہ تقریض لکھوں گا؟ کہنے لگے نہیں، میں کسی اور سے تقریض نہیں لکھوانا چاہتا، تم اس پر تقریض لکھو۔ زمانہ طالب علمی میں قاری صاحب کا، ہمارے استاذ کا معمول یہ تھا کہ تجوید کی سند اس وقت دیتے تھے جب تک پورا قرآن پاک ان کے سامنے پڑھ نہ لیا جائے یا سن نہ لیا جائے۔ ہمارے یہاں تو تجوید کی سند کتاب پڑھاتے ہیں اور 2-4 رکوع کی مشق کرا کر کے تجوید کی سند دے دیتے ہیں۔ قاری صاحب کا یہ معمول نہیں تھا۔ قاری صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب تک پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ سنا نہ دیا جائے سند نہیں ملتی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا۔ قرأت سبا میں بھی یہی معمول تھا، قرأت عشرہ میں بھی یہی معمول تھا۔ تو قرأت سبا اور عشرہ میں پورا قرآن پاک سنانا آسان بات نہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے کہ جو نہیں سنا پاتے تھے تو قاری صاحب کہتے تھے کہ جب تک پورا قرآن پاک سن نہیں لوگے وہاں تک سند نہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ان لوگوں کا قرآن پاک جب اجرا جس کو کہتے ہیں، جب تک میں سنا نہیں لیتا تھا وہ سن نہیں لیتے تھے، ان کو سند نہیں ملتی تھی۔ اب قرأت سبا اور عشرہ میں پورا قرآن پاک سنانا بہت مشکل ہے، اور اس کی تیاری کرنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ لیکن میری تیاری ایسی تھی کہ میں جمعہ کے دن صبح نماز کے بعد جن لوگوں کو سنانا رہتا تھا، یعنی وہ سن لیں استاذ کے سامنے، ایسے لوگوں کے ساتھ لگ کر کے کبھی 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ میں سناتا تھا۔ تو الحمدللہ بہت محنت سے میں نے پڑھا، اور وہ محنت آج تک کام آ رہی ہے، آج تک کام آ رہی ہے۔ کسی کے سامنے پیش ہو کر کے کچھ تقریر کرنا یا تجوید قرات پیش کرنا یا نعت پیش کرنا آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ ابھی جیسے ایک بچے نے تقریر کی، چند منٹ کی تقریر تھی، لیکن اس کے پیچھے کئی ہفتوں کی محنت ہے، کئی ہفتوں کی محنت ہے، تب جا کر کے وہ بچہ مائک پہ آ کر کے چند منٹ کی تقریر کر سکا۔ آج دنیا کسی کی صلاحیت کا اس وقت تک اعتراف نہیں کرتی جب تک اسے اپنے فن میں کمال حاصل نہ ہو جائے، اور اگر کسی کے اندر کمال ہے تو پھر دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں سے کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے اندر کمال پیدا کرو، اپنے اندر کمال پیدا کرو، تب جا کر دنیا استقبال کرے گی۔ اور تم اپنے اندر کمال نہیں پیدا کر سکے اور یہ چاہو کہ دنیا تم کو ہاتھوں ہاتھ لے، تو دنیا کسی کو ہاتھوں ہاتھ ایسے لیتی نہیں۔ محنت شرط ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو آدمی محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ بغیر محنت کیے آدمی کو کچھ ملتا نہیں ہے، محنت شرط ہے۔ اور جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دیتا۔
یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ آدمی محنت کرے اور اس کو نہ ملے، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھا کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، اسے ضرور ملتا ہے۔ اس لیے مکتب میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اساتذہ کرام کو چاہیے کہ ان بچوں کے اوقات کا صحیح استعمال، بچوں کے اوقات کا صحیح استعمال ہو۔ یہ بچے بالکل خالی تختی کی طرح ذہن لے کر کے آتے، آپ اس پر جو لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو۔ آج ہم لوگ اس معنی کر کے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، مرتد، اسلام چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر کے کسی کے ساتھ چلے جاتے ہے۔ آج پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ ہے، اور باقاعدہ فرقہ پرست تنظیمیں RSS کے لوگ ایسے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں جو ہماری مسلم بچیوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ورغلاتے ہیں، اپنے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، اور انہیں اسلام چھوڑنے پر، ماں باپ کو چھوڑنے پر، گھر بار چھوڑنے پر اور پورا سماج چھوڑنے پر انہیں تیار کرتے، اور اس پر ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہے۔ لیکن ہماری ایک بہن بیٹی جو ہے مرتد ہو کر کے چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے علماء کرام، سماجی ذمہ داران، مختلف دینی تنظیموں کے ذمہ داران بہت پریشان ہیں کہ یہ سلسلہ رکے کیسے۔ اس کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ کہ مسلم گھرانے کے ہر بچے اور بچی کو آپ مکتب میں لاؤ اور اسے اس بات کا احساس دلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کا احساس دلاؤ کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اسے مسلمان ہونے کا احساس دلاؤ، اور اس بات کا احساس دلاؤ کہ تیرا مذہب، مذہب اسلام، پوری دنیا میں روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے اچھا مذہب ہے۔ جب اس کے دل و دماغ میں بچپن میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو وہ انشاءاللہ کبھی مرتد نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر کے اوپر آپ نے کھود کر کے کچھ لکھ دیا ہو، وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ تو اساتذہ کرام مکتب میں آنے والے بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں اور اس طرح محنت کرے کہ یہ بچہ جب آیا ہے ہمارے پاس تو اس پر ایسی محنت ہو جائے کہ یہ کبھی بڑا ہونے کے بعد اسلام چھوڑ کر کے نہ جائے، اور ان کا ذہن بالکل خالی سادہ ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام جو ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں گے، راسخ کر دیں گے، یہ اس کے پاس مرتے دم تک رہے گا۔ درخت کی ٹہنی جب نرم ہوتی ہے تو اس کو جدھر موڑنا چاہو، جیسے موڑنا چاہو مڑ جاتی ہے۔ یہی حال بچپن کا ہے، جو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، سمجھا دیں گے، دل و دماغ میں بٹھا دیں گے، رچا اور بسا دیں گے، یہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہے گا۔ لیکن جب یہ ٹہنی سخت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ موڑ نہیں سکتے، سخت ٹہنی کو آپ موڑنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی۔ جو بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اگر ان کے ماضی کے بارے میں آپ تحقیق کرو گے تو یہ بات ملے گی کہ جس گھرانے سے اس کا تعلق تھا اس گھرانے کے لوگوں نے، ماں باپ نے، سرپرستوں نے اس کو بچپن میں مکتب میں نہیں بھیجا تھا، دین کا علم نہیں تھا، دنیاوی تعلیم دلا رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے اپنے ہم کلاس
کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اکابرین اور بزرگ مکتب کی تعلیم پر بہت زور دے رہے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، ضروری نہیں۔ ہماری ہر بچی عالمہ بنے، حافظہ بنے، ضروری نہیں، لیکن مکتب میں اسے لا کر کے اسے ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جائے اور اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تو مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا مذہب دنیا میں پائے جانے والے مذاہب میں سب سے بہتر ہے اور ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ یہ اتنا اگر ہم نے کیا اور اسے دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تو یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ آج یہ موضوع سلگتا ہوا موضوع ہے، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اس طرح کے واقعات دکھائی دے رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو کر کے جا رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے اب ان کو سمجھانا، ان کو لانا بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ بچی چلی گئی تو تیر کمان سے نکل گیا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، مالیگاؤں میں کیمپ میں رہنے والی ایک بچی بدھ سماج کے ماننے والے کسی نوجوان کے ساتھ نکل گئی۔ گھر والوں نے پولیس کمپلین دی، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس نے ایک ویڈیو بنا کر کے پولیس اسٹیشن کے پی آئی کو بھیجا، جس میں اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کر کے اس کے ساتھ آئی ہوں اور اب میں نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے، مجھے تلاش کرنا بند کر دو۔ مالیگاؤں کی بات ہے، اور پچھلے ہفتے اس نے ویڈیو اپلوڈ کر کے بھیجا۔ اس کو گئے ہوئے 1 مہینے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے گھر کے خاندان کے مرد حضرات اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہی بات کی کہ اگر ہندو کوئی لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ جاتی تو آپ پورا مالیگاؤں سر پہ اٹھا لیتے اور لو جہاد کے نام سے مالیگاؤں کو بدنام کرتے، لیکن مسلمان بچی کو لے گئے ہیں تو آپ لوگ چین سکون سے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ ایسے حالات ہیں۔ ظاہر بات ہے جب بچی چلی گئی اب اس کو واپس لانا، سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن اپنے مکتب میں ہم اگر اپنے بچے اور بچیوں کو یہ بات سمجھا دیں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت پر ہم محنت کر لیں تو انشاءاللہ یہ شکایت نہیں رہے گی۔ اس لیے آج الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں ہر مسجد میں مکتب قائم ہے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں۔ ابھی ان 5 بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور یہ 4 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی دن 2 دن میں قرآن پورا نہیں کیے، ان کو کئی سال لگے۔ نورانی قاعدہ پڑھا، پھر پارہ عام پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کیا، اور برسوں کی محنت میں جا کر کے انہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا۔ اس درمیان ان کو دعائیں بھی سکھائی گئیں، حضور کی سنتیں بھی یاد کرائی گئیں، نماز بھی سکھلائی گئی، اور ان سے عملی طور پر یہ سب کچھ کروایا گیا۔ یہ محنت انشاءاللہ ان بچوں اور بچیوں کو آخر دم تک اسلام پر رکھے گی۔ محنت ضروری ہے، اور بہت بنیادی محنت ہمارے شہر میں ہو رہی۔ آج الحمدللہ بڑے مدارس میں اور مکاتب کے اندر جو بچے حافظ ہوئے ہیں،
اور جو بچیاں حافظ ہوئی ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 500 ہے، 500۔ جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ ہر سال پروگرام کرتی ہے، اور علماء کرام کو جوڑنا، حفاظ کرام کو جوڑنا، ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں کتنے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، کتنے بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، کتنے بچے عالم ہوئے، کتنی بچیاں عالمہ ہوئی، ہم لوگ اس کو جمع کرتے ہیں، گنتی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مالیگاؤں جیسا شہر آپ کو ہندوستان میں نہیں ملے گا کہ ایک شہر کے اندر 500 کے قریب بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنی۔ دیوبند میں بھی نہیں ہے۔ میں نے جب دیوبند میں یہ بات حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے سامنے کہی تو وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے مولوی اسماعیل کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں حضرت، ہمارے مالیگاؤں میں تقریباً 500 بچے بچیاں ہر سال حافظ ہو رہی ہیں۔ بہت پسند کیا اس بات کو، بہت سراہا۔ اس لیے مکتب کا یہ نظام اسے خوب مضبوط کرنا چاہیے۔ مسجد کے متولی حضرات، ذمہ داران یہاں موجود ہوں گے، تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے، اس مکتب کو مستحکم کریں اور اساتذہ کرام کو اچھی تنخواہ دیں، اور ہم چاہیں گے کہ اساتذہ کرام ان بچوں اور بچیوں پر ایسی محنت کریں کہ یہ چاہے عالم اور حافظ نہ بنے، ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عصری تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈگری لے، لیکن میں اس بات کا اطمینان دلاؤں گا کہ یہ عصری تعلیم حاصل کر کے کوئی بھی ڈگری لے لے، لیکن یہ سچے پکے مسلمان رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام مکتب کے ذریعے، اور مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے مدرسوں میں جو تعلیم حفظ کی ہوتی ہے، بعض مکاتب میں اس سے اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، اور 10 پارہ، 20 پارہ اور 30 پارہ اس طرح جب مسابقے میں شرکت ہوتی ہے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر مکتب کے بچے پہلا انعام لے کے چلے جاتے۔ اتنی اچھی تعلیم الحمدللہ ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ مکتب قائم کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، خاموش، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ اسی لیے مکاتب کے پروگرام میں میں آتا ہوں۔ ابھی یہاں 12:15 بج رہے، قطعاً میں کسی پروگرام میں نہیں جاتا۔ کچھ دنوں سے میں نے معمول بنا لیا ہے کہ 10 ساڑھے 10 بجے گھر چلے جانا، پھر کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن آپ کا مکتب کا پروگرام بہت دور دراز علاقے میں ہے، لیکن میں آیا تاکہ ان بچوں کو حوصلہ ملے، اساتذہ کو حوصلہ ملے، مکتب چلانے والے ذمہ داران کو حوصلہ ملے، اس لیے میں آیا۔ اللہ مبارک کرے۔ یہ معمولی خدمت نہیں ہے، ہمارے 3-4 بچے اور 5 بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم پڑھائے۔ بخاری شریف پڑھانے پر ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں بخاری شریف پڑھا چکا، مولانا سراج احمد قاسمی صاحب بیت العلوم کے شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، لیکن بخاری شریف پڑھانے پر ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے جیسی حضور نے قرآن پاک پڑھانے پر بیان کی۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے سیکھے اور قرآن کریم پڑھائے اور سکھائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ذمہ داران اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو 3-4 بچے اور 5 بچیوں نے ناظر قرآن کریم مکمل کیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ کی زیر نگرانی یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس پوری بستی میں جتنے بچے ہیں سب کو مکتب میں لانے کی کوشش کرو، جتنی بچیاں ہیں سب کو مکتب میں لانے کی کوشش کرو اور ان کی تعلیم کی تربیت کی فکر کرو۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ معمولی نیکی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اور اسے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام اور اسلام پر جمنے کی توفیق عطا کر دے، اور تیرے ذریعے یہ کام ہو جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ ایک روایت میں آتا ہے تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑی دولت تجھے اللہ نے عطا کر دی۔ ایک بچے اور بچی کو اگر آپ نے دین کی تعلیم و تربیت دے کر کے اسے اسلام پر جما دیا، آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے ذمہ داران سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اس کو جتنی بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہو اتنی بہتر طریقے سے آپ کریں، اور سال بھر میں ایک مرتبہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، سالانہ پروگرام۔ ان بچوں اور بچیوں کو جو ناظرہ قرآن پاک مکمل کریں، آپ کے یہاں دینی بنیادی تعلیم کا جو نظام ہوگا، اگر کوئی کورس ہے اسے یہ پورا کریں تو انہیں حوصلہ افزائی کے لیے اچھے سے اچھا انعام دینا چاہیے۔ 3 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا یا 4 ہیں؟ 5 بچیاں ہیں۔ میری طرف سے ان کو 500 روپے کا انعام۔ یہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ ابھی جتنے بچے جو ہیں سنے ہوں گے، سب کو لگے گا کہ یار اپنا بھی ناظرہ پورا ہوتا۔ یہ ضروری ہے آپ اچھا انعام دیں۔ آ جاؤ، ایک بچے کو بچی کو بلاؤ، آ جاؤ بیٹے۔ شیخ ربیع، رومانہ مبین احمد، عطیہ حافظ ساجد احمد، مبشرہ مسرت خان، علیشہ دستگیر انصاری، فاطمہ جمیل خان۔ آمین آمین آمین۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے تاکہ اور بچے بھی پابندی کے ساتھ مکتب آئیں اور پڑھیں۔ اس لیے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سالانہ جو پروگرام ہو شاندار ہونا چاہیے، اور مغرب بعد شروع کرنے کا، 10 بجے ختم کرنے کا۔ اتنی رات تک پروگرام نہیں چلانے کا۔ جو لوگ پروگرام میں آئے ان کو، مجھے تو کھانے کی دعوت دی گئی ہے اور بھوک بہت زور لگی ہے۔ 12 ساڑھے 12 بجے تک کھانے کا انتظار مشکل، 10 بجے پروگرام ختم ہو جانا چاہیے۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے۔ دعا کرنا چاہیے، ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔
بہترین پروگرام، مغرب بعد شروع کرو، 10 بجے ختم، تاکہ بچے اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں پروگرام سن رہی ہوں، جو لوگ مرد حضرات شریک ہوئے، سب جلدی فارغ ہو کر کے چلے جائیں۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں، کریں گے نا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔